بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں قارون کا ذکر ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا تھا، بہت ہی خوبصورت اور ملنسار تھا، اور وہ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے پاس دولت آ گئی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے یہ عہد کیا کہ وہ اپنی تمام دولت کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دے گا۔ لیکن جب اس نے اپنی دولت میں سے 1000واں حصے کا جب حساب لگایا تو بہت بڑی رقم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے ایک اور چال چلی اور ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت آپ پر بدکاری کا الزام لگا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کا کہا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا، وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا تو رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی بات اس کی نہ مانی اور وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ 2 منحوس آدمی جو اس کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسایا ہے کہ وہ قارون کے مکان اور ان کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں گے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔